بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم، یعنی اردو کی چوتھی کتاب، اور اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے آپ اچھے سے واقف ہیں۔ اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بحیثیت معلم۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کے تیسرے سبق کو چھٹے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور سبق کے حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اسکول یا محلے کے کتب خانے یعنی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں یا رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالعہ کر سکیں، ان کو پڑھ سکیں۔ تو آپ کو حاصل تعلم سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ لائبریری سے، کتب خانے سے کتابیں لینی ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور ان سے متعلقہ جو معلومات ہیں، جو آپ سے پوچھے جائیں، جو سرگرمیاں کروائی جائیں، ان میں آپ نے شمولیت اختیار کرنی ہے اور حصہ لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے سبق کا اسلامی نقطہ نظر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ کہ ایسے کام کیے جائیں، ایسے آپ کے اعمال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کے قول ہوں یعنی اقوال ہوں کہ جس سے لوگوں کو سکون ملے، ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہ ہو، وہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ خوشخبری سنانے والے ہوں، ان میں کوئی ان کے لیے اچھا پیغام ہو۔ آپ بلا وجہ ایسی چیزیں نہ پھیلائیں، ایسی چیزیں نہ لوگوں سے کہیں جو لوگوں میں نفرت، ان میں اشتعال اور ان کے جذبات کو اس طرح سے اتنا وہ مشتعل کر دیں کہ جو ان کی اپنی زندگی کے لیے، ان کے معاشرے کے لیے، ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین نہ ہو۔ اپنے قول میں، اپنے فعل میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی واقف ہیں، پہلے ہم کرتے ہیں دہرائی، اور دہرائی کی ذیل میں آپ کو یہ ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کلی طور پر یوں دیکھیں تو یہ ہے پاکستان کا نقشہ، جس کو پاکستان کے رنگوں سے بنایا گیا ہے، پاکستان کے جو جھنڈے کے رنگ ہیں ان سے یہ نقشہ بنایا گیا، لیکن اس کی جو خاکہ ہے وہ ایک نقشے کی مانند ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس میرا پاکستان یہ ایک عنوان ہے جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور اس کے لیے مضمون لکھنے کے لیے بھی آپ جماعت میں کیا کریں گے کہ اس کا مضمون لکھنے کا ایک خاکہ بنائیں گے، یعنی آپ نے خاکہ بنانا ہے مضمون میرا پاکستان کے لیے، اور یہ آپ کریں گے اس سے دہرائی۔ آپ جانتے ہیں دہرائی کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو روکنا پڑتا ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے دہرائی کیجیے۔ یقیناً دہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے کیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ یہ کچھ کتابیں، کچھ رسالے نظر آ رہے ہوں گے، جیسے یہ تعلیم و تربیت ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں نا ان سب چیزوں کو۔ یہ کتابیں ہیں، رسالے۔ کیا آپ نے ان میں سے کبھی کوئی کتاب یا رسالہ یا کوئی داستانوں کی کتاب، کہانیوں کی کتاب کوئی پڑھی ہو، پڑھنے کا موقع ملا ہے آپ کو؟ شاباش، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی درسی کتابوں کے علاوہ یا ان سے ہٹ کر دیگر جو کتب ہوتی ہیں، جو غیر نصابی کتب ہوتی ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، علم سیکھنے کے لیے صرف آپ کو نصاب کی کتابیں ہی ضروری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نصاب کے علاوہ بھی جیسے بہت دلچسپ کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، رسالے ہوتے ہیں، جاسوسی رسالے ہوتے ہیں، پراسرار ناولز ہوتے ہیں، آپ کو وہ سب پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو آپ کے مزاج سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں، آپ کو ایسی کتب لیتے رہنا چاہیے، ان کی کتب بینی کرتے رہنا چاہیے، اس سے آپ کو بہت سے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو مختلف ایسی کتابوں کے جو سرے ورق ہیں وہ دکھائی دے رہے ہوں گے، جو پڑھنے کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جیسے ایک یہاں پہ ہے آنکھ مچولی، عجیب چڑیا، یہ ایک شاعری کی کتاب ہے، بچوں کی نظموں کی کتاب ہے۔ پھر ایک اور کتاب ہے بچوں کی نظمیں، باغیچہ، ایک بچہ اور جگنو، یہ بھی آپ کے پاس ایک نظموں کی کتاب ہے۔ اسلم کی بلی، یہ بھی نظموں کی کتاب ہے۔ نٹ کھٹ لڑکا، مطلب یہ ایسی کتابیں ہیں جس میں نظمیں بھی ہیں، اور کچھ ایسی کتب ہیں جن میں کہانیاں بھی ہیں آپ کے لیے۔ ہر کتاب آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز سکھاتی ہے۔ اگر آپ کہانیوں کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، جیسے آپ اس سے نئے الفاظ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس سے، اگر وہ کسی مقام کی سیر کی کہانی ہے تو آپ گھر بیٹھے ہوئے اس کتاب کے ذریعے اس مقام کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے خیالات میں وسعت لانے کے لیے، اپنی سوچ میں وسعت لانے کے لیے اپنی درسی کتابوں کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں ان کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔
پیارے بچوں یہاں سامنے آپ کے کچھ رسالے ہیں، دیکھیں یہ ہے بچوں کا باغ، یہ ماہنامہ ہے، یعنی مہینے میں ایک دفعہ شائع ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کی اشاعت ہوتی ہے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے بچوں کی دنیا، پھر ہے تعلیم و تربیت، اور یہاں پہ ہے پھول۔ یہ وہ ماہنامے یا رسالے ہیں جو ہر مہینے چھپتے ہیں اور ان میں بے شمار مزیدار کہانیاں ہوتی ہیں، دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں، حمد ہے، نعت ہے، شاعری ہے، خطوط ہوتے ہیں، مدیر کے نام جو لکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ احادیث ہوتی ہیں، اقوال ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی کہانیوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک رسالہ جو ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ اس کو خریدیں، کبھی آپ کو موقع ملے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ضرور اس کو خریدیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مہینے میں ایک رسالہ یا ماہنامہ پڑھنے سے آپ کس قدر آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ آتا ہے اور آپ کا فارغ وقت بھی کتنا بہترین انداز میں گزر سکتا ہے۔ تو آپ کو آج کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج ہم نے نصابی کتابوں سے ہٹ کر، یعنی جو آپ کی درسی کتب ہیں ان سے ہٹ کر، لائبریری یا کتب خانے سے لے کر دوسری کتابیں پڑھنے کی اہمیت پر بات کرنی ہے۔ ایک تو ہم وہ کتابیں لیں گے اور اس کے بعد کیا اہمیت ہوتی ہے دیگر کتب کو پڑھنے کی، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ سامنے آپ کی ایک تصویر ہے، کیا آپ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس مقام کی تصویر ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے کتب خانے کی یا لائبریری کی تصویر۔ لائبریری کو اردو میں کتب خانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں بار بار اس لفظ کا استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائبریری جو ہے اس کو ہم اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں۔ یہ ایک لائبریری کی یا کتب خانے کی تصویر ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک کتابوں کا سمندر ہے، اور آپ ان میں سے کچھ نہ کچھ لے کے اگر آپ یہ سب بھی پڑھنا چاہیں تو آپ سوچیں آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنی وسعت آئے گی اس میں۔ کتب بینی کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں بے شمار فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتب بینی کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے کہانی پڑھنے والے کی یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، یادداشت حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ آپ مختلف چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ کی یادداشت جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے، وسیع ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہر کہانی اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق، اخلاقی پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، جس سے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اور آنے والے وقت میں، مستقبل میں جو آپ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنے والے کا تخیل بلند پروازی سیکھ جاتا ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ جیسے قاری ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، تو آپ خود سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خیالات کی جو دنیا ہے اس میں بھی وسعت آ جاتی ہے، آپ ایک مخصوص پہلو سے ہٹ کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں قدیم لوگوں اور دیگر ملکوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت جو ہم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج اور ان کی زندگی گزارنے کے جو انداز تھے وہ کس طرح تھے۔ یوں آپ اپنے سے پچھلے زمانے میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، ان لوگوں کے طرز زندگی سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ کیا ہے کہ کہانیاں لکھنے سے زبان کو ترقی ملتی ہے، نئی سے نئی اصناف نثر تخلیق ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اگر پڑھنا شروع کریں اور آپ شوق سے پڑھیں، کسی کا ایک رسالہ بہت زیادہ تعداد میں وہ بکنا شروع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر نئے نئے جو لکھنے والے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے اردو ادب میں بھی وسعت آتی ہے۔ یہ وہ تمام فائدے ہیں جو کتب بینی سے ہوتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھنے سے ہوتے ہیں۔ اب ایک سرگرمی ہے، ٹھیک ہے؟ سرگرمی یہ بہت دلچسپ ہے۔ آج تک آپ کو اندازہ ہے ایسے ہم کرتے رہے ہیں کہ یا انفرادی سرگرمی آپ لوگ خود کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اجتماعی سرگرمی کرتے ہیں، گروہی سرگرمی کرتے ہیں، یعنی پہلے آپ ایک کام کوئی ایسا آپ کو تفویض کیا جاتا ہے، ایک سرگرمی دی جاتی ہے جسے آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گروہ کی صورت میں بھی ایک خود ہی کرتے ہیں۔ آج کیا کرنا ہے کہ معلم یا معلمہ کسی بھی داستان جو اس نے اپنے بچپن میں سن رکھی ہے اس کا ایک اقتباس جماعت میں سنائے۔ تو ظاہر ہے اس وقت آپ کی معلمہ میں ہوں، تو یہ سرگرمی میں کروں گی آپ کے لیے کہ میں نے اپنے بچپن میں کیا پڑھا، اور میں اس میں سے اگر مجھے میری یادداشت میں کوئی چیز محفوظ ہے تو میں وہ آپ کو سناؤں۔ پیارے بچوں، مجھے اپنے بچپن میں کہانیاں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جس وقت گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی، گرمیوں کی تعطیلات ہوتی تھی، تو میں کچھ مخصوص کہانیاں تھیں جو ان کو پہلے سے میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اور وہ تمام کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہوتی تھی وہ میں اپنے جیب خرچ سے لیتی تھی۔ ٹارزن کی کہانیاں ہوتی تھی، پریوں کی کہانیاں، جنات کی کہانیاں، عمر و عیار کی کہانیاں۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ میری جو ہم جماعت تھی، جو میری سہیلیاں تھیں، جو میری دوستیں تھیں، وہ بھی اسی طرح کے شوق رکھتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ
اپنی کہانیوں کا جو کتابیں ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی تھی، ان کا تبادلہ کرتے تھے، اور وہ بہت کم قیمت ہوتی تھی، 5 روپے 10 روپے کی وہ کہانیوں کی ایک کتاب ہوتی تھی۔ جب میں اپنی پڑھ لیتی تھی تو میں اپنی کسی اور ہم جماعت کے ساتھ اس کا تبادلہ کرتی تھی اور اس کی پڑھی ہوئی لے آتی تھی کہانیاں۔ اور پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ صبح سویرے جس وقت جاگنا تو اپنے سرہانے کے نیچے سے وہ کہانیوں کی کتاب اٹھانا اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا، اس وقت تک اس کو پڑھتے رہنا کہ جب تک وہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ آپ اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اتنا اس میں تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب اس وقت سرگرمی یہ ہے کہ میں نے اگر بچپن میں کوئی کہانی پڑھی ہو یا سنی ہو تو وہ میں آپ کو اس کا ایک اقتباس سناؤں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے عمرو عیار کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ ایک داستان ہے، یعنی تخیلاتی ایک کہانی ہے، جس میں جو اس کا جو سب سے آپ کہہ لیں کہ بنیادی کردار ہے اس کا نام ہے عمرو عیار۔ نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک بہت چالاک اور شاطر قسم کا شخص تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ عمرو عیار جو ہے وہ امیر حمزہ اس کے مالک کا نام ہے، لیکن کبھی کسی بھی داستان میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ عمرو عیار دراصل کیا ہے۔ آیا وہ اپنے مالک کا یعنی امیر حمزہ کا غلام ہے، نوکر ہے، اس کا سپہ سالار ہے، اس کے کسی وزارت میں کسی اہم اس میں عہدے پہ فائز ہے یعنی وزیر ہے، اس کا مشیر ہے، کبھی کچھ نہیں پتا چلا۔ کہانی کیا ہوتی تھی، عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی کہانی میں عمرو عیار جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی چالاکی سے، اپنے طبیعت میں جو اس کے شاطر پن تھا، اس سے ہمیشہ ہر مشکل سے ایسے نکل جاتا تھا کہ دیکھنے والا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا۔ عمرو عیار کی ایک اور خصوصیت تھی، خصوصیت یہ تھی کہ اس کے پاس ہمیشہ ایک بیگ ہوتا تھا، ایک تھیلا ہوتا تھا جس کو زنبیل کہتے تھے۔ کبھی نہیں کسی نے دیکھا حقیقی دنیا میں، چونکہ داستان ہے، کہانی ایک تخیلاتی کہانی ہے، حقیقت میں کبھی نہیں کسی نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دنیا جہان کی ہر چیز ہوتی تھی اور ہر چیز کا حل ہوتا تھا۔ اب عمرو عیار کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس چیز کو باہر نکال دیا، خواہ وہ ہاتھی ہے، خواہ وہ سوئی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے، ہر چیز اس کی زنبیل سے مل سکتی تھی اور ہر چیز کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ اب جب ہم داستان پڑھتے، کہانی پڑھتے، تو اکثر کہانیاں ایسی ہوتی تھی جس میں اس کا بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی کسی پہلوان سے وہ مقابلہ کر رہا ہے، کبھی وہ کسی وزیر سے کبھی کسی بہت بڑے جادوگر سے اس کا مقابلہ ہے۔ اب دنیا کے جب داستان میں ہوتا کہ دنیا کا نامی گرامی جو جادوگر ہے وہ اس کے سامنے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عمرو عیار نے اپنی چالاکی سے، اپنی عیاری سے، اپنی زنبیل سے کچھ ایسا نکالا کہ فوراً سے اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا۔ اگر آپ نے موجودہ دور میں عمرو عیار کا کردار دیکھنا ہو، آپ اس کو سوچنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک مثال، میں اس کو ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ وہ ایک مثال ہے چارلی چیپلن کی۔ جس طرح چارلی جو ہے وہ خاموشی سے اپنا مزاحیہ کردار نبھاتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے ہر چیز کا ایک حل نکال رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو عمرو عیار اپنی عیاری سے، اپنی چالاکی سے ایسے کام کرتا تھا۔ تو میرے بچپن میں پڑھی جانے والی جو کہانیاں تھیں ان میں پریوں کی، جنات کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ عمرو عیار کی کہانیاں مجھے بہت پسند تھی، کیونکہ مجھے اس کی ہر کہانی میں اس کی ایک نئی چالاکی، اس کی ایک نئی عیاری کی ایک کہانی، اور ایک ایسی کہانی کہ جس سے وہ ہمیں ایکچولی بعد میں پتہ چلتا ہے جب آپ تھوڑا سا وقت اور گزار لیتے ہیں کہ یہ اس کی قوت فیصلہ تھی، کہ جو وہ فوراً سے کسی بھی مسئلے سے وہ گھبراتا نہیں تھا، بلکہ اپنی دانش سے، اپنی عقل سے اس پہ فیصلہ کرتا تھا اور فوراً اس مسئلے کو حل کر لیتا تھا۔ تو یہ وہ سرگرمی تھی جو آج آپ کے لیے میں نے کرنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی کا ایک اقتباس ضرور پسند آیا ہوگا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی یقیناً کہانیوں کی کتابیں آج سے لے کے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بڑھتے اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور اگلے حصے میں کیا ہے کہ آپ کریں گے آج مشق میں ہمارے پاس کرنے کے لیے بظاہر کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس ہے عملی منصوبہ۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں عملی منصوبہ ہماری درسی کتاب کا اس کی جو مشق ہوتی ہے اس میں دیا جاتا ہے، جس کو ہم نے عملاً کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو مخصوص دن ہوتے ہیں وہ آپ کی معلمہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کی نوعیت کس طرح کی ہے، وہ آیا ایک دن میں مکمل ہوگا، 2 میں یا 1 ہفتے میں۔ آپ کے آج کے سبق کا عملی منصوبہ اس طرح سے کہ کتب خانے سے یعنی لائبریری سے اسلامی کتب حاصل کریں، اور اسلامی تاریخ کے پہلے اسکول دار ارقم میں پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں کی فہرست مرتب کریں۔ سب سے زیادہ نام جمع کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ بظاہر یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہے، دلچسپ عملی منصوبہ ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں۔
شوق سے کر سکتے ہیں. دوبارہ سے آپ کو کتب خانے سے کتابیں لینی پڑیں گی. کوشش کریں ایسی کتابیں آپ کے اسکول کے کتب خانے میں موجود ہوں. دوسری صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں. پیارے بچوں، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سب سے پہلی باقاعدہ درسگاہ تھی، اسلامی درسگاہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کو دار ارقم کا نام دیا گیا. اور کیوں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام تھا حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے گھر میں یہ درسگاہ بنائی گئی، یا آپ اسے کہہ لیں کہ اس زمانے کا جو چھوٹا سا ایک اسکول تھا ان کے گھر میں بنایا گیا. یہ جو صحابی تھے یہ 12 سے 16 سال کے درمیان ان کی عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے گھر میں چھپ کے یہ ان کے گھر میں لوگ آتے اسلام قبول کرتے، وہاں پہ ان کو درس و تدریس کیا جاتا تھا. ان کا گھر مکہ میں وادی صفا کے میں واقع تھا، اور ان کے نام پر دراصل ان صحابی کے نام پر دار ارقم جو ہے اس اسکول کا یا اس مدرسے کا نام رکھا گیا. اب آپ نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے کہ آپ نے دار ارقم میں پڑھنے والے صحابہ کرام کے ناموں کی فہرست مرتب کرنی ہے. اور آپ اس کو کس طرح سے بنائیں گے آپ کو پتہ ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے مختصراً ہم آپ کو اس کا ایک مطلب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے لیے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے دار ارقم میں پڑھنے والے صحابہ کرام، کیونکہ یہی آپ کا مقصد ہے. عملی منصوبہ آپ نے اس طرح سے بنانا ہے. میں نے آپ کے لیے 2 نام لکھے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح آپ نے مزید وہ نام جو دار ارقم میں جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، وہاں سے اسلام کی تعلیمات سیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات سے، آپ کی شخصیت سے بہت سی چیزیں سیکھی، درس لیا، علم سیکھا، ان کے نام آپ نے اس طرح سے ایک فہرست مرتب کر کے اس میں درج کرنے ہیں، اور اس کے بعد اپنی معلمہ کو دکھانے ہیں. آپ کی معلمہ اپنی سہولت کے مطابق 2 یا 4 دن یا 6 دن جتنے ان کو بہتر لگتے ہیں وہ آپ کو تفویض کر دیں گی. آپ نے اس میں سرگرمی کو کرنا ہے، اسمبلی منصوبے کو کرنا ہے. اس کے بعد جو وہ مخصوص دن یا تاریخ آپ کو بتائیں گے، سب بچے اس دن لا کر جمع کروائیں اپنا عملی منصوبہ. اور جس بچے نے سب سے زیادہ صحابہ کرام کے درست نام جمع کیے ہوں گے، آپ کی معلمہ اس کا وہ جو جس شیٹ پہ وہ بنا کے لائے گا اس کو اپنے تختہ نرم پر لگا دیں گے. اور اس طرح سے وہ اس کو جب جماعت میں لگا دیں گی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ بہت سے وہ نام جو آپ نہیں لکھ سکے، نہیں تلاش کر پائے، آپ ان سے بھی واقف ہو جائیں گے. اور اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی جس نے اتنی محنت کی، اتنی کاوش کی کہ وہ سب سے زیادہ نام تلاش کر سکا. تو یہ ہمارا وہ عملی منصوبہ ہے جس کو آپ آج سبق کے اختتام پر آپ کو میں نے بتایا، اس کو کرنے کا طریقہ بتایا، جس کو آپ آنے والے دنوں میں جتنے دن آپ کی معلمہ آپ کو بتاتی ہیں اس میں کریں گے. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا تیسرا سبق درسی کتاب کا جو ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.